बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बंद कमरों में शदीद तरीन परेशानी है। दो तीन ऐसे वाक़यात हैं जिनकी वजह से सबकी कांपे टांग रही हैं। इस सब का दारो मदार कि ये फाशिज्म कितना और चलना है, अगले चंद हफ्तों में इसका फैसला होना है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में अब तक ऑफिशियल रिजल्ट जारी नहीं किया गया। घबराहट ये है कि जितना फाशिज्म हमने किया है, जितना जुल्म हमने किया है, जिस तरह का यकतरफा प्रोपेगेंडा किया गया है मीडिया पे, तमाम मीडिया को डरा लिया गया है, खरीद लिया गया है, इसके बावजूद हर इलेक्शन इमरान खान जीत रहा है। जेल में बैठा इमरान खान बाहर की सारी पार्टियों पे भारी पड़ रहा है। तमाम रियासती मशीनरी नाकाम हो गई है लोगों को डराने में, और वोट लोगों ने तलवार किया हुआ है, इसलिए सारे घबराए बैठे हैं। लेकिन इसके ऊपर एक और चीज, मोहम्मद बिन सलमान की मिन्नत समाजत की गई कि जाते हुए यहां से होते हुए जाओ। अब पांव पकड़े जा रहे हैं, किसी तरह वापसी पे यहां से होते हुए जाओ, हमारी इज्जत बेइज्जती का मसला है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान अब तक रेजिस्ट जिस वजह से कर रहे हैं वो सिर्फ एक वजह है, और वो है पाकिस्तान की अवाम। मैं देख रहा था कि किसी एक सहाफत के नाम पे बदनुमा दागनुमा इंसान ने यह थीरी पेश की है कि शायद मोहम्मद बिन सलमान, क्योंकि वो इमरान खान को अपना भाई कहते थे, इमरान खान उन्हें अपना छोटा भाई कहते थे, तो अब इमरान खान जेल में है, तो वो अगर आएंगे तो ये बैड ऑप्टिक्स हैं कि वो उनके मुखालिफिन से मिल रहे हों, जबकि जिसको वो भाई कहते थे वो जेल में हो। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसकी असल वजह है पाकिस्तान की अवाम। सऊदी अरब की शुरू से ये पॉलिसी रही है कि वो कभी भी पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ खुल के नहीं गया। अंदर खाने हो सकता है हुकूमतें गिराई हों, साजिशें की हों, इमरान खान के साथ वो बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हुकूमत गिराने में कुछ किरदार है नहीं है, इसको फिलहाल छोड़ दें। सऊदी अरब ने जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ एज अ होल कभी भी ओपनली स्टांस नहीं लिया। हर सफारत खाने का पूरा एक सिस्टम होता है ममालिक में, सऊदी अरब का भी। पाकिस्तान में सफारत खाना एक एक चीज की ग्राउंड रियलिटी की रिपोर्ट भेज रहा है। ये रिपोर्ट मोहम्मद बिन सलमान तक जाती है, तमाम ममालिक की, और उनको हर मुल्क का पता होता है कि सऊदी अरब के हवाले से वहां के अवाम क्या सोचते हैं, इस टाइम वहां की हुकूमत की क्या सूरत हाल है, वो कितनी पॉपुलर है, अवाम में उसकी क्या राय है। और ये बहुत बड़ी वजह है मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान ना आने की, कि वो ये तासुर पाकिस्तान में कायम नहीं करना चाहते कि सऊदी अरब इस जुल्म जबर को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि इस वक्त जैसे अमरीकी सफीर मुलाकातें कर रहा है, उसका रिएक्शन भी आ रहा है, सोशल मीडिया भी तमाम ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियां चेक करती हैं, जैसे हमारी करती हैं, वो तो अपनों को नंगा करने के लिए करती हैं, लेकिन बाकी ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज खबर रखने के लिए करती हैं कि लोगों की राय क्या है, और राय अमा का एहतराम किया जाता है। हालांकि सऊदी अरब एक डिक्टेटरशिप है, लेकिन वहां भी अवाम की राय आमा अपने हक में रखने के लिए अवाम को सहूलतें दी जाती हैं, अवाम का ख्याल रखा जाता है। वहां गुर्बत की चक्की में लोगों को पिसने के लिए छोड़ नहीं दिया जाता। इस वजह से लोग वहां के खामोश बैठे हुए हैं साला साल से, वरना तो वो डिक्टेटरशिप्स हैं, बादशाह आते हैं वहां पे तो लोग बाहर निकल आए, लेकिन क्योंकि लोगों की जरूरतें पूरी हो रही हैं, जैसे कदाफी जरूरतें पूरी करता था साहब की लिबिया में, फिर उसे मार दिया गया। मोहम्मद बिन सलमान के लिए ये बहुत बड़ा डायलेमा है। वो अगर पाकिस्तान आ जाते हैं तो वह पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत को किंगडम के खिलाफ कर लेंगे, क्योंकि इससे यह तासुर लिया जाएगा कि ये जो भी फाशिज्म हो रहा है इसको स्पॉन्सर सऊदी अरब कर रहा है। अगर यूएई के हुक्मरान यहाँ आते हैं तो तासुर ये लिया जाएगा कि इस फाशिज्म को वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। यूएई के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सऊदी अरब के हवाले से कि वो अपने इमेज का बहुत ख्याल रखते हैं, अब तक कम अज कम रखते हैं, आगे का मुझे नहीं पता, लेकिन मिन्नत समाजत जारी है। और ये दो चीजें डिसाइड करेंगी इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो रोज बढ़ रही है, और किस तरीके से अरब ममालिक रिएक्ट करते हैं पाकिस्तानी अवाम के रद्द अमल पे। क्योंकि एक और चीज समझ लें इसी से नेक्स्ट पॉइंट, कि जो विजिट करने से इस वजह से कतरा रहे हैं कि कहीं हमारा इमेज अवाम में ऐसे ना बन जाए कि हम इस सारे जुल्म के साथ हैं और इमरान खान के मुखालिफ हम खड़े हुए हैं, जो मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है। वो 25 अरब डॉलर कैसे दे देंगे इस माहौल में, आप मुझे बताएं। वो कैसे सरमायाकारी करेंगे, कैसे एमओयू साइन करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, वो बहाने बनाएंगे अब तक की जो इतलात हैं और जो हालात हैं, कल को बदल सकते हैं। वो कभी कहेंगे आपकी ब्यूरोक्रेसी अच्छी नहीं है, वो कभी कहेंगे यहाँ पे कानून का कोई मसला है, वो कभी अदलिया की बात करेंगे कि अदलिया कमजोर है, गलत फैसले देती है। वो एक के बाद एक बहाना करेंगे, लेकिन टालते रहेंगे, इनकार भी नहीं करेंगे, लटका के रखेंगे, लेकिन वो इंतजार करेंगे इलेक्शन होने का। मुझे कम अज कम ऐसे लगता है।
کہ الیکشن سے پہلے کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری کم از کم بڑے لیول پہ آنا، سرمایہ کاری چھوٹی موٹی آ سکتی ہے ٹوکن منی کے طور پہ، لیکن کوئی کہے کہ $25 ارب بغیر الیکشن کے آ جائے گا تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، اس کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو یہ منصوبہ ہے یہ کس طرح سے ہے کہ پاکستان میں کیسے لانے ہیں پیسے؟ میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دوں گا، اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ ایگزیکٹلی یہی بات ہے۔ ایگزامپل آپ کو ایسے دوں گا کہ فار ایگزامپل ریکوڈک کی کان کنی ہے، باریک گولڈ کے ساتھ اگر آپ نے معاہدہ کر لیا ہے تو بالفرض بیرک گولڈ کو 50% سونا یا تانبے کی جو بھی ذخائر ہیں ان کا منافع ان کو جائے گا، 50%، 25% وفاقی حکومت کو جائے گا، 25% بلوچستان کی حکومت کو جائے گا۔ میں آپ کو مثالی طور پہ سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، صرف یہ مثال ہے۔ پاکستان سعودی عرب سے اگر پیسے لینا چاہتا ہے تو وہ اس طرح کہ بیرک گولڈ تو اپنا 50% لے جائے گا، پاکستان اپنا حصہ ایڈوانس میں سعودی عرب کو بیچنے کے لیے تیار ہے، یعنی اگر ہمارا 25% ہے وفاقی حکومت کا تو وہ سارا لے جائیں آپ، 10% ہے، 20، جتنا بھی دینا چاہتے ہیں وہ آپ لے جائیں، یعنی فیوچر میں جو بھی منافع ہوگا سونے کے ذخائر سے، تانبے کے ذخائر سے، وہ سعودی عرب لے کے جائے گا۔ یہ ہے انویسٹمنٹ، مثال آپ کو دے کے سمجھایا ہے۔ کان کنی میں جتنے بھی معدنی ذخائر ہیں ہمارے، ان میں ساری انویسٹمنٹ اسی بنیاد پہ ہیں کہ آپ ہمیں ایڈوانس میں، یعنی کمیٹی بیسیکلی آپ ہمیں دے دیں اور بعد میں جو بزنس سے فائدہ ہوگا وہ سارا آپ اٹھاتے جائیں۔ ہم اپنے شیئر کی قربانی دے رہے ہیں وقتی ڈالر لینے کے لیے، صرف اس لیے کہ ابھی عمران خان پاپولر ہے، اس کی پاپولیرٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ بہت زیادہ ڈالر آ جائیں، معیشت میں ایک فیل گڈ فیکٹر آ جائے، وقتی طور پہ تھوڑی سی سانس مل جائے معیشت کو، تو عقل مندوں کو لگتا ہے کہ معاملات ان کے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ میں آپ کو بنیادی وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں پاکستان پوری دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے اور بھارت سینٹر آف اٹینشن بنا ہوا ہے پوری دنیا میں۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے، یہاں پہ اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے وجہ کی، یہاں یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے اثاثے بیچ کے وقتی ڈالر لے آئیں گے تو ملک چل پڑے گا، بھائی آپ ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے، انڈسٹری نہیں لگائیں گے، زراعت میں اضافہ نہیں ہوگا، آپ ہیومن کیپٹل پہ انویسٹ نہیں کریں گے، تو یہ اپنے اثاثے بیچ کے آپ وقتی ملک چلانے کی جو بات کر رہے ہیں، یہ سال چل جائے گا، 2 چل جائے گا، پھر آپ اس سے بھی بڑی تباہی میں ہوں گے، پھر بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ایک حل ہے صرف، اور وہ ہے عوام کو امپاور کرنا، جس کی بنیاد ہے جمہوریت، حقیقی جمہوریت، اور عوام میں خوشحالی۔ جیسے جیسے بھارت کی مڈل کلاس بڑھتی جا رہی ہے، بھارت کا اثر و رسوخ دنیا میں بڑھ رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ مڈل کلاس کا کیا چکر ہے؟ امیر کلاس ہر ملک میں چھوٹی ہوتی ہے، 1%، 2%، 5% ہو جائے گی، سب سے بڑا چنک ہر ملک میں مڈل کلاس کا ہوتا ہے، یہ خریداری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کنزیومر کلاس اسے کہتے ہیں۔ آپ کی آبادی ہے 25 کروڑ کی، آپ کے خط غربت سے نیچے جو لوگ ہیں وہ 10 کروڑ سے زیادہ ہیں، آپ کے خط غربت سے جسٹ ابو لوگ ہیں وہ 5-6 کروڑ ہوں گے۔ آپ دنیا کو کوئی ایسی بڑی مارکیٹ نظر نہیں آتے کہ یہاں کوئی خریداریاں ہوں گی، ہم کچھ انویسٹ کریں گے تو ہمیں پیسہ ملے گا، کمائی ہوگی، اس لیے لوگوں کے تعلقات ممالک کے آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ سعودی عرب کیوں انویسٹ کرنا چاہتا ہے بھارت میں؟ کہ بھارت کی مڈل کلاس پاکستان کی پوری آبادی سے بڑی ہے، یعنی کنزیومر ہے، وہاں پہ پیسہ کمانے کا ذریعہ بن سکتا ہے یہ، اگر آپ اس مارکیٹ میں ٹیپ کر لیں۔ اٹس آل اباؤٹ مارکیٹ۔ پاکستان وہ مارکیٹ کیسے بنے گا کہ انسانوں پہ سرمایہ کاری ہوگی، انسانوں میں خوشحالی آئے گی، عام عوام پیسے والی ہوگی، عام عوام خریداری کرنے کے قابل ہوگی، تب جا کے پاکستان کے مسائل عالمی سطح پہ حل ہوں گے۔ یہ جیو پالیٹکس، اور جی ہم کیونکہ افغانستان سے بارڈر لگتا ہے تو ہم بڑے ضروری ہیں دنیا کے لیے، جناب وہ دور گزر گیا۔ جیسے مشرف کہا کرتے تھے، میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں، وہ زمانے چلے گئے، گولی ماری اور پہاڑ پہ چڑھ گیا، وہ زمانے چلے گئے جب ہمارے پہاڑوں کا افغانستان سے جڑنا ہمارے لیے بڑی کوئی اسٹریٹجک لوکیشن بن جاتی تھی۔ اٹس ناٹ اینی مور۔ خاص طور پہ یہ جو بھارت نے ابھی معاہدے کیے ہیں سعودی عرب، یو اے ای، امریکہ، یورپ کے ساتھ، یہ جو راہداری وہ بنانے جا رہے ہیں، اب تو بالکل ہی آپ کی اسٹریٹجک لوکیشن ٹکے ٹوکری ہونے جا رہی ہے۔ اگر بھارت سے راستہ سیدھا عرب ممالک میں جائے گا اور وہاں سے آگے اسرائیل سے ہوتا ہوا یورپ میں جائے گا، آپ کو ٹھینگا بھی نہیں ملے گا اس کے بعد۔ ایک ہی طریقہ ہے، اپنی عوام کو خوشحال کریں، اور وہ صرف تب ہوگا اس ملک میں حقیقی جمہوریت آئے گی، کنٹرولڈ والی نہیں، فرنٹ مین رکھ کے پیچھے سے کٹ پتلیاں چلانے والی جمہوریت نہیں، حقیقی جمہوریت جہاں پہ ہر ادارہ اپنے ڈومین میں رہے، ملک وہ چلائے جسے عوام ووٹ دے، جس کو بھی ووٹ دے، وہ چور ہو، ڈاکو ہو، عوام جس کو ووٹ دے وہ آئے۔ یہ حقیقت پوری قوم کو سمجھنی پڑے گی، لیکن عوام کا شعور اتنا بڑھ گیا ہے
کہ اب میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عوام اب کسی چور ڈاکو کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ دے گی۔ اور اسی خوف کی وجہ سے گلگت بلتستان کا الیکشن، جس کا نتیجہ کل آ جانا چاہیے تھا، 20-25 ہزار ووٹوں کی ٹوٹل کہانی ہے، ابھی تک اس کا نتیجہ جاری نہیں کیا۔ وہاں پہ ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں کہ اگر جنرل الیکشن کروائے گئے تو کس طرح سے دھاندلی کرنی ہے ہم نے۔ الیکشن ڈے والے دن دھاندلی بہت مشکل ہو چکی ہے، اس لیے پری پول دھاندلی ہو رہی ہے، تحریک انصاف کو توڑو، الیکٹیبلز کو نکالو۔ یہ نارمل تو یہی ہوتا تھا، جس کے الیکٹیبلز گئے وہ الیکشن نہیں جیت سکتا۔ اب فینومینا تبدیل ہو گیا ہے، اب الیکشن جب بھی ہوں گے ووٹ عمران خان کے نام پہ پڑے گا۔ بلے کا نشان نہ بھی ہو تو جو نشان عمران خان کا ہوگا اسی پہ ووٹ پڑے گا۔ اور یہ پریشانی ہے جس وجہ سے الیکشن سے فرار کر رہے ہیں، اور یہ بزدلی کی وجہ سے سب ڈرے ہوئے ہیں، سب گھبرائے ہوئے ہیں کہ وہ آ گیا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ ہمت کرو، تگڑے ہو جاؤ، مرد بنو، بزدلی مت دکھاؤ۔ تمہاری بزدلی کی وجہ سے ملک تباہی کے دھانے پہ پہنچ گیا ہے۔ ملک کے معاشی مسائل اتنے بڑے ہیں کہ اثاثے بیچ کے یہ مسائل حل نہیں ہونے والے۔ اس کے لیے پاکستان کے اندر سے پاکستان کو ٹھیک کرنا پڑے گا، سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا، عدالتوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، پولیس کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ چڑیا گھر سے پولیس چلانے والا نظام یہ ختم کرنا پڑے گا، ورنہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم پاکستان کے لیے انشاءاللہ بولتے رہیں گے جب تک کہ خون کا ایک قطرہ بھی جسم میں موجود ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔